اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانعام، اس کی آیت نمبر 4، 5، 6، 3 آیت پڑھنے جا رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 4، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَمَا تَأْتِيهِم، اور نہیں آتی، من آیاتم، اور نہیں آتی ان کے پاس، آیت میں سے یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے، یعنی ایک نشانی، کہ ایک نشانی اللہ کی آ رہی ہے، من آیتم من آیات ربہم، یعنی اللہ کی آیات جو ہیں، اللہ کی بہت ساری نشانیاں جو ہیں، اس میں سے جب کوئی ایک نشانی ان کے پاس آتی ہے، ان کے رب کے پاس سے، الا کانوا عنہا معرضین، تو نہیں وہ کرتے مگر یہ کہ اس سے پلٹ جاتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے کہ ایک آیت آئی اور بندہ پلٹ کے پیٹھ موڑ کے چلا گیا، یعنی مطلب اس کو کوئی مطلب پرواہ نہیں ہے اور وہ پیٹھ موڑ کے چلا گیا۔ تو اللہ نے یہ آیت میں کہا کہ جب بھی ان کے رب کے پاس سے جو اللہ کی نشانیاں، اس میں سے ایک نشانی آتی ہے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت آتی ہے، تو وہ آیت آتی ہے اور بس وہ لوگ پیٹھ موڑ کے چلے جاتے ہیں، یعنی نافرمانی کرتے ہیں، disobedience. But never did a single one of the signs of their Lord reach them, but they turned away therefrom. تو وہ منہ پھیر کے پلٹ کے پیٹھ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 5، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ فقد کذبوا بالحق، تو اب یہ جو ہیں جھٹلا رہے ہیں جو حق ہے، جو ٹروتھ ہے، جو ان کے پاس آ گیا، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گیا، یعنی کہ حق بات، ٹروتھ جو ہے، یعنی اللہ کا یہ کلام جو ہے، تو یہ جب ان کے پاس آ گیا تو وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، ڈینائی کر رہے ہیں، اس کا کفر کر رہے ہیں۔ یعنی فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، فسوف، تو جلد ہی، یاتیہم انباء، تو جلد ہی آئیں گی ان کے پاس خبریں آئیں گی، ما کانوا بہ یستہزئون، ان چیزوں کی جس کی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے، استہزاء کا مطلب ہے موکنگ، مذاق اڑانا، یستہزئون، جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، جلدی آئیں گی ان کے پاس وہ تمام خبریں کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی تم چلو جو بھی بات کو لے کے مذاق اڑا رہے ہو، کہ قرآن کے اندر کی کوئی بھی بات کو تم مذاق میں لے رہے ہو، یا عذاب کو مذاق میں لے رہے ہو، یا حساب کتاب کو، قیامت کے دن کو، سزا اور جزا کو، تو وہ ساری خبریں آتی چلی جائیں گی، فکر مت کرو۔ And now they reject the truth when it reaches them. But soon shall come to them the news of what they used to mock at. اب ہے آیت نمبر 6 جو تھوڑی لمبی ہے۔ آیت نمبر 6، أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ دھمکی کی آیت ہے، دھمکی، وارننگ۔ الم یرو کم اہلکنا، الم یرو، کیا دیکھا نہیں انہوں نے کبھی، کیا دیکھا نہیں ہے کیا؟ الم یرو کم اہلکنا،
کتنی ہی مطلب ہلاکت کی ہے ہم نے، یعنی کتنی ہی من قبلہم من قرن، قرن یعنی کہ بستیاں، جنریشنز، نسلیں، قومیں، یہ تمام آ جاتا ہے اس میں. کتنی ہی نسلیں ہم نے ہلاک کر دی. اہلکنا، ہم نے ہلاک کر دی ہے. کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ پہلے اللہ نے کوشچن کیا، علم یرو، کیا دیکھا نہیں؟ کم اہلکنا یعنی کتنا ہی ہم نے مطلب ہلاک کیا ہے. من قبلہم، ان سے پہلے. من قرن یعنی کہ بستیاں یا نسلیں، جنریشنز. ہم نے کتنی ہی بستیاں، کتنی ہی مطلب جنریشنز کو ہم نے ہلاک کر دیا. ہلاک کا مطلب ہے ڈسٹروائے، ختم، تباہ پورا. تو ان سے پہلے جو لوگ تھے، جو جنریشنز تھے، ہم نے تو ان کو مطلب پورا ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض، جبکہ ان کو تو ہم نے مکنا کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیبلشڈ. ان کو ہم نے جما دیا تھا زمین کے اوپر. یعنی زمین پر جن کو اللہ جمع دیتا ہے، یا ان کے لیے ان کا راج پاٹ، ان کی امیرات، ان کے لیے تمام عیش و آرام اور تب بہت کچھ سمجھو ان کو دے دیا ہے. پاور بھی دیا، دولت بھی دیا، بہت کچھ دیا. دیٹ از مکنہ. تو ہم نے ان کو یعنی کہ کتنا اچھا ایسٹیبلش کر دیا تھا زمین پر، یعنی ہم نے جما دیا تھا ان کو زمین کے اوپر. تو وہ لوگ جو تھے، جن لوگوں کو اللہ نے زمین پر بہت ہی مضبوطی کے ساتھ جما دیا تھا، یعنی کہ وہ لوگ اندر بہت ہی خوشحالی اور سب کچھ ان کے پاس تھی، تو اللہ کہتا ہے ہم نے تو ان کو ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا. تو کتنی ہی ایسی جنریشنز ہے. تو کیا دیکھا نہیں انہوں نے؟ جو قریش کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ جو وہاں پر مشرکین مکہ، جو تمام مشرک لوگ، بت پرست، تو وہ تمام کے تمام جو ہے ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جب آتے جاتے ہو، تمہارے کاروان گزرتے ہیں ٹھنڈی میں اس طرف سے، گرمی میں اس طرف سے، تو تم آتے جاتے دیکھتے ہو نا، وہ بستیوں کو تو دیکھتے ہو نا تم، جو بستیاں اجڑ چکی، ختم ہو چکی، جن کا نام و نشان مٹ چکا. عاد، سمود، فرعون، یہ سب کے تو بارے میں تمہیں معلوم ہے. تو یہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ تو وہ تھے جو کہ سپر پاور تھے. ویسے عاد جو ہے اپنے ٹائم پہ سپر پاور تھا. فرینکنسٹن یعنی لوبان کا جو اس کے پاس مطلب جو اس کے ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا سب، لوبان یعنی سب سے مہنگی چیز. اور سوچ لو کہ وہ کتنے یعنی رچ اور کتنے مطلب سپر پاور تھے وہ. پھر سمود کو دیکھو، چٹانوں کو کاٹ کے بنا رہے تھے، تو ان کے پاس کوئی ایسی تو ڈرل مشینیں کچھ تھی نہیں بڑی بڑی کہ وہ سب کچھ کر لیتے. سب ایسا تو نہیں تھا. اس کے باوجود دیکھ لو انہوں نے کیسا بنایا تھا. اور پھر فرعون جو ہے اس کے کیسا تھا؟ اس کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے تو بہت کچھ تھا. یعنی وہ اس کے پاس پاور بھی تھا، اس کے پاس مین پاور بھی تھا، اس کے پاس نائل ریور بھی تھی جو اتنی زرخیز پوری زمین وہاں کی، اور پھر سونے کی جو ادھر کان تھی جس کی وجہ سے سارے دروازوں پہ ہر جگہ سونا سونا سونا. اور اس کو وہ پاور تھا. وہ جب تھا تو وہ سپر پاور تھا. تو ایسے بہت سپر پاور آئے اور گئے. تو یہاں پر دیکھ لو اب کہ اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں جما دیا تھا مضبوطی کے ساتھ. مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ تم کو تو اس طرح سے ہم نے جمایا بھی نہیں، اسٹیبلش بھی نہیں کیا ہے. یعنی اے قریش، تم تو ان کے سامنے کہیں نہیں ہو. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ، اور ہم نے بھیجا آسمان سے، علیہم ان کے اوپر، مدرارا یعنی خوب بارشیں. کہ بارشیں سے سوچو کتنی زمین زرخیز ہوتی ہے اور کیسی اپجاؤ ہو جاتا ہے سب کچھ. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور پھر ہم نے بہا دیے ندیاں، نہریں تو ہے نا کہ ریور نائل، تجری من تحتہم، ان کے پیروں کے نیچے سے یعنی ان کے سامنے سے نیچے سے وہ ندیاں اور نہریں بہ رہی تھی. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے ان لوگوں کو بہت نوازا.
ہم نے ان کو ایسٹیبلش کیا، مضبوطی کے ساتھ زمین پہ جما دیا، کہ وہ لوگوں کا بہت پاور تھا، ان کے پاس دولتیں تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود بھی ان کے گناہ کی وجہ سے اللہ یہاں کہتا ہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے سب کچھ ان کو دیا بھی اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بِذُنُوبِهِمْ، ان کی ذنوب کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے اللہ جب کسی کو بہت کچھ دے، دنیا کا ساز و سامان اور خوب نواز دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کے کوئی لاڑکے بن گئے، وہ لاڑکے پڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جب اللہ کی وہ نافرمانی کریں گے، جب بھی وہ ڈس اوبیڈینس کریں گے، جب بھی ان کے گناہ جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے، تب اللہ کو ایک منٹ نہیں لگے گی، جن کو نوازا دیا اس کو چھین بھی لیا، ہلاک کر دیا، ڈسٹروائے کر دیا، فیس آف دا ارتھ سے پورا اریز کر دیا ان کو، کہ نام و نشان مٹا دو ان کا۔ تو اللہ کو دینے میں بھی دیر نہیں لگتی ہے اور چھیننے میں بھی دیر نہیں لگتی، تو بندے اس سے صرف دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے بالکل ہلاک کر دیا، ذنوب یعنی گناہ، سنس۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ، پھر ہم نے اٹھایا یا ہم نے اگایا یا ہم نے لائے، انشانا جو ہے وہ ہے من بعدہم، ان کے بعد، یعنی وہ جب ختم ہوئے ان کو ہٹا دیا، اب ان کے بعد جو اللہ نے ایک اور جنریشن لایا، قرنن آخرین، یعنی وہ اب ایک دوسری یعنی کہ نئی نسل ہے، وہ نئی جنریشن ہے، اس کو لایا۔ لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی اللہ پاک ایک کو ہٹاتا ہے، مٹاتا ہے، اور وہ اس کی ان لوگوں کی جو بھی نافرمانیاں اور مطلب ان لوگوں کی جو بھی حرکتیں اور گناہ، تو وہ سب کی وجہ سے ان کو اللہ مٹا دیتا ہے، نست اور نابود کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ دوسری نسل کو لاتا ہے، دوسری جنریشن کو لاتا ہے، دوسری قوم کو لاتا ہے۔ لیکن جب وہ قوم بھی اگر وہ یہی کرے گی نا، تو اللہ کو اس کو مٹاتے بھی دیر نہیں لگے گی، وہ ایک سیکنڈ میں مٹا دے گا اور اس کی جگہ پہ پھر اور دوسری کو لے کر آئے گا۔ تو یہ اللہ کا دستور رہا ہے۔ تو انسانوں کے اندر صرف یہ ہونا چاہیے کہ جیسے قریش کے پاس پاور ہے، تو وہ سمجھ رہے کہ ہم یعنی کہ بس سارے قبیلے والے جو ہے اپنے اپنے بتوں کو لا کے رکھتے ہیں مکہ میں اور سوچتے ہیں کہ بس اب تو وہ قریش جو ہے ان کو بڑا ان کو ٹریٹ کرتے ہیں کہ تم بہت بڑے ہو اور تم یوں ہو، اور وہ بھی اپنے اس شان میں اور اسی کہ ہم کو دیکھو کتنی عزت مل رہی ہے، تمام قبیلے والے جو ہے وہ ہماری اتنی عزت کرتے ہیں کہ ہمارا کاروان اگر گیا تو کوئی کبھی اس طرف جو دیکھے گا نہیں، کوئی لوٹے گا نہیں اس کو، اور ایسے سب چیزیں ان کے فیورز جو بھی ان کے تھے وہ اس پہ اترا رہے تھے نا۔ تو بندے کو اترانا نہیں ہے، صحیح چیز اللہ نے جو بولا ہے بس وہ کرنا ہے۔ See they not how many of those before them we did destroy. Generations we had established on the earth, in strength such as we have not given to you. یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے نا، ہم نے تم کو تو وہ پاور اور طاقت اور ویسے قوت اور دولتیں بھی نہیں دی ہم نے تو تم کو، اے قریش۔ For whom we poured out rain from the skies in abundance and gave streams flowing beneath their feet, yet for their sins we destroyed them and raised in their wake fresh generations to succeed them. اس کی نوٹ ہے 839. Now comes the argument from history. اب اتہاس میں جاؤ، تاریخ میں جاؤ اور وہاں سے مطلب جو ہے اب آرگیومنٹ آ رہا ہے کہ لوکنگ بیکورڈز، پیچھے دیکھو، اینڈ فارورڈز، سامنے بھی دیکھو۔ پیچھے دیکھو کیا کیا ہوا لوگوں کے ساتھ، کیوں ہلاک ہوئی وہ بستیاں، کیوں تباہ ہوئے وہ پورے کے پورے، کیوں ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ وہ تو بہت پاورفل لوگ تھے بھائی، ان کی طاقت، ان کا مطلب دولتیں، پاور، بہت کچھ تھا، تو وہ مٹا دی گئی۔ اور اب آگے فارورڈ دیکھو کہ فارورڈ میں کون ہے، جو لوگ قریش اپنے آپ کو سمجھ رہے بہت پاورفل۔
if we are so short-sighted or arrogant as to suppose that we are firmly established on this earth, तो अगर हम ऐसे ही बेवकूफ हैं, तंग नजर जिसको बोलते हैं, तंग नजर, शॉर्ट साइटेड, फुलिश लोग, स्टूपिड लोग, तो अगर हम भी अगर ऐसे ही हैं और हमारे अंदर भी मगरूरी है, घमंड है, गुरूर है, एरोगेंस है, और ये समझना खुद को कि हम देखो जमीन पे हम भी बड़े अच्छे से जम गए हैं, अभी देखो हम तो बहुत ही अच्छे एस्टैब्लिश हो गए, तो ये तुम्हारी कम नजरी नहीं है, तंग नजरी नहीं है, शॉर्ट साइटेड पना नहीं है, तुम्हारा घमंड है इसमें, तुम समझ रहे हो कि तुम बहुत एस्टैब्लिश्ड हो जमीन पर, सिक्योर इन आवर प्रिविलेजेस, वाह, यानी तुम्हारे जो भी इख्तियारात हैं वो सब तुम्हारे बड़ा सब बराबर सिक्योर्ड है एकदम. वी आर रिमाइंडेड ऑफ मच ग्रेटर नेशंस इन द पास्ट. तो हमको याद दिलाया जा रहा है कि वो जो बहुत बड़ी बड़ी कौमें थी, बड़ी शानदार कौमें थी पास्ट में, माजी में, तो उनका हमको याद दिलाया जा रहा है कुरान में. और कौन याद दिला रहा है? अल्लाह. उनके बारे में अल्लाह हमको ये रिमाइंड कर रहा है कि देखो वो मच ग्रेटर नेशंस थे इन द पास्ट हु फेल्ड इन देयर ड्यूटी एंड वर वाइप्ड आउट. अपना उनके जो भी उनके ऊपर फराइज थे, जो भी उन्होंने जो नाफरमानियां की, डिसोबीडियंस किया, और वो समझ रहे थे कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब भी इंसान डिसोबे करता है अल्लाह को तो वो ये देखता है कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, आज कुछ नहीं हुआ, हाँ कल भी कुछ नहीं हुआ, अरे 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, अरे 10 साल हो गए कुछ नहीं हुआ. ये सब सोचने की बात नहीं है. अल्लाह का जो फिक्स टाइम है उसका वो टाइम पर ही करेगा, वो किसी बंदे के हिसाब से नहीं चलेगा. तो उन्होंने जो उनके फराइज थे, जो उनको फरमा बरदारी करनी थी अल्लाह की, वो उन्होंने नहीं की. अल्लाह ने उनको झाड़ू मार के बिल्कुल जैसे वाइप्ड आउट कर देते वैसे वाइप्ड आउट कर दिया. लो जमीन की सतह पे से इनका नामो निशान मिटा दो. आज कितना बोलो खोद खोद के एक्सकवेट कर करके पता करने की कोशिश करते कि अरे वो सुडोम और गुमेरा थे क्या, अरे ये जो मतलब आद है, ये आद पीपल का यहाँ पर कुछ ढूंढ 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 के भी बरस निकल जाते हैं और कुछ मिलता नहीं है. फिर थोड़ा बहुत कुछ मिलता है तो उन लोग को उम्मीद आ जाती कि अभी हाँ यहाँ से कुछ निकलेगा. तो सोचो वो लोगों को जमीन के ऊपर से मिटा दिया गया और वो ये समझ रहे थे कि हम तो जमीन पर बहुत अच्छी तरह से बसे हैं, बहुत बहुत अच्छे जम गए, हम तो बड़े अच्छे जम गए हम. अरे जम गए, उखाड़ने में देर कितनी लगती है अल्लाह को. अल्लाह ने वाइप्ड आउट कर दिया उनको, खत्म, ब्लॉट आउट. इन देयर फेट वी मस्ट रीड आवर ओन फेट. उनका नसीबा जो था, जो उनकी किस्मत थी, उसमें हमको अपनी किस्मत को देखना चाहिए कि ये इनका हाल हुआ था तो कहीं हमारा भी ना हो अगर हमने गलत किया. तो ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि उनको देखने के बाद हमको अपने आप को उस उनकी जो किस्मत थी उसमें हमको अपने आप को देखना चाहिए. इफ वी फेल लाइकवाइज, हम भी उनकी तरह अगर फेल हुए, अल्लाह ना करे, तो क्या होगा? बट दोज विदाउट फेथ, इंस्टेड ऑफ फेसिंग फैक्ट स्क्वेयरली, टर्न अवे देयर फ्रॉम. लेकिन जिनमें ईमान नहीं, उनके लिए कुछ भी नहीं, बजाय इसके कि वो उसको देखे, सोचे, समझे कि हम भी फेल ना हो, बल्कि वो पीठ मोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, देखा जाएगा जो होता है, अरे कुछ नहीं, हम सब फेस कर लेंगे, अरे हम अल्लाह को जवाब दे देंगे. बंदे ऐसे ही डायलॉग बोलते सब. तो ये अल्लाह ने यहाँ पर हमको पूरा सीन बता दिया, जिसको देखो, समझो और खुद को सही करो इससे पहले कि मौत आए, इससे पहले